قرآن مجید وہ کلام الہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، صحابہ کرام نے تحریر کیا، اس وقت سے اب تک بلا شک و شبہ ایسی جماعت سے منقول ہوتا آیا ہے جس کا جھوٹ پر متفق ہونا ناممکن ہے۔ آسان الفاظ میں قرآن پاک مسلمانوں کے درمیان مشہور و معروف اللہ کی وہ آخری کتاب ہے جو سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک فرامین باری تعالیٰ پر مشتمل ہے۔ سبحان اللہ پاک نے جو فرمایا ہے وہ ہے الحمد سے لے کر والناس تک۔ اور قرآن کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، دنیا میں سب سے زیادہ یہ کتاب ہے جو پڑھی جاتی ہے۔ امام جلال الدین عبد الرحمن سیوطی شافعی علامہ راغب اصفہانی کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ قرآن کو اس لیے قرآن کہا جاتا ہے کہ یہ پہلی آسمانی کتب کے تمام فوائد کا جامع ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ تمام علوم کا جامع ہے۔ جتنے بھی اس کائنات کے علم ہیں ان سب کا جامع یہ قرآن ہے، سارے دنیا بھر کے کائنات کے علوم اس قرآن کے اندر موجود ہیں۔ اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی بعض وجوہ تسمیہ یعنی نام کی وجوہات کہ نام اس کا قرآن کیوں ہے، اس کی وجوہات بیان فرمائی ہیں کہ قرآن کو اس لیے قرآن کہا جاتا ہے کہ اس میں صورتیں، آیات اور حروف بعض سے ملے ہوئے ہیں۔ قرآن کو قرآن اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے دلائل جو کہ بعض سے ملے ہوئے ہیں اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ قرآن کو قرآن اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پڑھا جاتا ہے، سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ تفسیر خزائل العرفان میں لکھا ہے انا نحن نزلنا علیک القرآن، اس کے تحت لکھا ہے کہ قرآن کریم مکمل رمضان المبارک کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا اور بیت العزت میں رہا۔ یہ اسی آسمان پر ایک مقام ہے، یہاں سے وقتاً فوقتاً حسب اقتضاء حکمت یعنی حکمت کے تقاضوں کے مطابق جتنا ضرورت تھا اتنا نازل ہوتا رہا۔ یعنی جو کٹھا نازل ہوگا وہ رمضان کی شب قدر میں لوح محفوظ سے اتر کر آسمان دنیا تک آ گیا، اور اس آسمان دنیا کا ایک خاص مقام ہے جہاں پہ قرآن کو رکھا گیا، وہاں سے پھر تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا جیسی ضرورت پڑتی اس کے مطابق۔ جتنا منظور الہی ہوا جبرائیل علیہ السلام لاتے رہے، اور تقریباً 23 سال کے عرصے میں مکمل طور پہ نازل ہو گیا۔ شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی فرماتے ہیں کہ دین اسلام چونکہ ہمیشہ رہنے والا دین ہے، لہٰذا قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے امت کے سپرد نہیں فرمائی بلکہ اپنے ذمے رکھی کہ ہم نے اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت مفتی نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں کہ تمام جن و انس ساری خلق کے مقدور میں نہیں، یعنی ساری مخلوق کے بس میں نہیں ہے کہ اس میں ایک حرف کی کمی کر سکے یا ایک حرف کا اضافہ کر سکے قرآن مجید میں، یا اس میں کچھ چینجنگ کر سکے، تغیر و تبدیل کر سکے۔ چونکہ اللہ نے حفاظت کا وعدہ فرمایا، اس لیے یہ خصوصیت صرف قرآن ہی کی ہے، دوسری کسی کتاب کو میسر نہیں ہے۔ آج بھی کسی شخص نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے پاکستان میں، ننکانہ صاحب کی طرف پولیس نے پکڑا، عوام غم و غصے میں تھی، جا کے اسے تھانے سے لیا اور مار کے اس کو مار ہی دیا۔ تو جو بھی قرآن کی بے حرمتی کرے گا اللہ والے ایسے اٹھ کھڑے ہوں گے جو اسے پھڑکا دیں گے۔ تو کئی طرح سے قرآن پاک کو اللہ پاک نے معجزہ بنایا ہے کہ یہ بشر کا کلام اس میں مل ہی نہ سکے۔ ایک یہ کہ اس کو معارضے اور مقابلے سے محفوظ کیا کہ اس کی مثل کوئی بنانے پر قادر ہی نہیں ہے کہ قرآن جیسی کوئی ایک آیت بنا سکے۔ ایک ساری خلق کو اس کے نیست و نابود اور ختم کرنے سے عاجز کر دیا کہ کفار باوجود کمال عداوت کے اس کتاب مقدس کو معدوم کرنے سے عاجز ہیں۔ کافر سارا زور لگا رہے ہیں قرآن کے خلاف، لیکن نہیں کچھ کر پائیں گے، نہ ابھی تک کچھ کر پائیں۔ لہٰذا
اس میں کسی حرف یا نقطے کی کمی بیشی محال ہے، اگرچہ تمام دنیا اس کے بدلنے پر جمع ہو جائے تو جو یہ کہے کہ اس میں کچھ پارے یا صورتیں یا آیتیں بلکہ ایک حرف بھی کسی نے کم کر دیا ہے یا بڑھا دیا ہے یا بدل دیا ہے، قطعاً کافر ہے۔ ابھی کئی ہیں ادھر لوگ کہتے ہیں نہیں جی اتنے تھے تو اتنے ہو گئے اس پارے، تو ایسے کم ہو گئے زیادہ ہو گئے، ایسی باتیں کرنے والے اب بھی ہیں۔ تو ایسا کہنے والا قطعاً کافر ہے کہ اس نے اس آیت کا انکار کیا جو ہم نے ابھی لکھی، یعنی مذکورہ آیت مبارکہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے حفاظت کا ذمہ لیا اور وہ اگلا مان نہیں رہا، کہتا نہیں اللہ نے حفاظت صحیح نہیں کی، اس میں سے کمی بیشی ہو گئی ہے، کچھ بارے کم ہو گئے زیادہ ہو گئے، غلطی سے لے آئے، جبرائیل فالتو لے آئے، کم لے آئے، اس طرح کی باتیں کرنے والے اب بھی ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ یہ جو آیت ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے حفاظت کرنی ہے، وہ اس کا انکار کر رہا ہے، تو کسی بھی آیت کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت سے کچھ لوگوں کے عقائد کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ قرآن عظیم کو ناقص بتاتے ہیں، کوئی کہتا ہے اس میں کچھ صورتیں عثمان غنی یا دیگر صحابہ کرام نے گھٹا دی ہیں، دیگر صحابہ نے کم کر دی ہیں، کوئی کہتا ہے کچھ لفظ بدل دیے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ نقص اور تبدیل اگرچہ یقیناً ثابت نہیں لیکن اس کا احتمال ہے، ہو سکتا ہے ایسا۔ جو شخص قرآن مجید میں زیادت یا نقص یا تبدیل کسی طرح کے تصرف بشری یعنی انسانی تصرف کا دخل مانے یا اسے محتمل جانے، بالاجماع وہ کافر اور مرتد ہے، کہ سراتن وہ قرآن عظیم کی تکذیب کر رہا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں قرآن سے سچی محبت نصیب فرمائے، بہت اعلیٰ کتاب ہے، جتنی زیادہ ہمارے دلوں میں قرآن کی اہمیت ہوگی، محبت قرآن کی بڑھتی چلی جائے گی، تو انشاءاللہ قرآن مجید کے حوالے سے روزانہ کچھ نہ کچھ اس کی معلومات، اس کی نئی نئی یونیک چیزیں جو انشاءاللہ ابھی تک نہیں سنی ہوگی وہ قرآن کے حوالے سے ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ سبق نمبر